اب مرحلہ ہے اس خود آخری سیشن میں کلیدی خطاب کے سننے کا۔ ہمارے درمیان شہر دولیا کے بزرگ عالم دین استاذ الاساتذہ حضرت مولانا مختار سعید مدنی دامت برکاتہم تشریف فرما ہے، اور ہماری خوش نصیبی کے اس پروگرام میں شروع سے حضرت والا تشریف رکھتے ہیں۔ حضرت کو اللہ نے جہاں علم کی پختگی سے نوازا ہے، وہیں ڈھیر سارا تجربہ بھی حضرت اپنی جھولی میں رکھتے ہیں۔ میں چاہوں گا کہ ہم سب اس موقع پر حضرت کے قیمتی نصائح اور ارشادات سے استفادہ کریں۔ بلا کسی تاخیر کے بسط ادب و احترام حضرت مولانا مختار سعید مدنی زید مجدہم سے التماس کرتا ہوں، آپ اپنے قیمتی خطاب سے ہم سب کو مستفیض فرمائیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ وہ موقر معلمات جو 25 سال یا اس سے زائد عرصے سے خدمات انجام دے رہی ہیں، ان کا اعزاز و استقبال کیا جائے گا، اور اس کے بعد صدارتی خطاب ہوگا انشاءاللہ۔ تمامی معلمات اسی طرح پرسکون انداز میں تشریف رکھیں۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فبما رحمۃ من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک فاعف عنهم واستغفر لهم، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ قابل صد احترام صدر محترم، معزز علماء کرام، محترم حاضرین اور قابل احترام معلمات صاحبات، مجھے جو عنوان دیا گیا ہے وہ تعلیم و تربیت کے عنوان پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ، ایک ہے تعلیم اور ایک ہے تربیت۔ یہ دونوں بہت اہم عنوان ہیں، اور ان کے ساتھ یہ نور علی نور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ بھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلی وحی نازل ہوئی ہے۔ آپ حضرات پس منظر جانتے ہیں، شان نزول جانتے ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے جب آپ سے کہا اقرا، تو آپ نے عذر پیش کیا، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، امی ہوں، کیسے پڑھوں گا؟ تو وہ عذر قبول نہیں کیا گیا۔ سینے سے بہت قوت کے ساتھ بھینچ کر دوبارہ کہا گیا اقرا۔ پھر آپ نے وہی عذر پیش کیا، ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، کیسے پڑھوں گا؟ پھر بھی یہ عذر قبول نہیں کیا گیا۔ اس واقعے میں ہمارے لیے تعلیم کی اہمیت سمجھ میں آتی ہے، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں سب سے نمایاں ہے، کہ آپ کو سب سے پہلا درس، سب سے پہلا سبق اقرا کا دیا جا رہا ہے، پڑھیے پڑھیے پڑھیے۔ کوئی عذر قبول نہیں کیا جائے گا، آپ کو پڑھنا ہی ہے، ہر حال میں آپ کو پڑھنا ہے۔ ہم کو چاہیے کہ ہم پڑھیں، تعلیم حاصل کریں۔ تعلیم حاصل کرنے میں ہمیں ذرہ برابر جھجک محسوس نہیں ہونی چاہیے۔ ہم غریب ہیں تو، مالدار ہیں تو، دیہات میں رہتے ہیں تو، شہر میں رہتے ہیں تو، ماحول اس وقت مسلمانوں کے خلاف ہے تو
مسلمانوں کے موافق رہے تو پورے معاشرے میں مسلمانوں کی مخالفت کا دھواں بکھر جائے تب بھی، اور ماحول صاف شفاف ہو جائے تب بھی، ہر حال میں ہم کو پڑھنا ہے۔ مالیگاؤں پورے ملک میں تعلیم کے میدان میں نمایاں ترین شہر ہے، دینی تعلیم بھی دنیاوی تعلیم بھی جتنی قوت کے ساتھ الحمدللہ ثم الحمدللہ یہاں قائم ہے، کسی اور شہر میں پورے ملک میں نہیں۔ لیکن اس کے باوجود مجھے شکوہ ہے، اور میں مہمان کی حیثیت سے شکوہ نہیں کر رہا ہوں، مجھے مہمان محترم کہا گیا، لیکن میں اپنے آپ کو مالیگاؤں آ کر مہمان سمجھتا ہی نہیں۔ میں نے کئی مرتبہ کہا میں مالیگاؤں آتا ہوں نا تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں اپنے شہر ہی میں ہوں، میں یہیں کا رہنے والا ہوں۔ تو ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے دھولیا میں آ کر کہ مولانا تمہارا گھر مالیگاؤں میں کہاں ہے؟ تو میں نے کہا ارے بھائی، میرا ہر مسلمان مالیگاؤں کا رہنے والا میرا اپنا بھائی ہے، اس کا گھر میرا گھر ہے، آپ میرا گھر کیوں پوچھ رہے ہیں؟ بولے وہاں بولے رہو نا تم۔ تو میں مہمان محترم نہیں ہوں، میں آپ کے درمیان رہنے والا آپ کا ایک چھوٹا بھائی ہوں۔ اس نسبت سے میں کہہ رہا ہوں مجھے شکایت ہے اتنی ساری تعلیمی بیداری کے باوجود کہ مالیگاؤں میں تعلیمی بیداری جتنی ہونی چاہیے تھی اتنی نہیں۔ جب ہمارا فیگر تعلیمی میدان میں امی لوگوں سے ان پڑھ لوگوں سے زیادہ ہو جائے گا، اکثریت ہماری تعلیم یافتہ ہو جائے گی، تب ہم سمجھیں گے کہ ہاں ہمارے یہاں تعلیمی بیداری ہے۔ یہ کوئی ناممکن نہیں ہے۔ بہت سے علماء نے یہ تجزیہ کیا ہے کہ اردو زبان کی بقا دینی مدارس کی وجہ سے، عصری درسگاہوں کی وجہ سے نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود میں آپ تمام دانش مندوں سے، وفاق المکاتب والمدارس سے، کہ ذمہ داروں سے توقع رکھتا ہوں کہ آپ جیسے مولانا نے فرمایا کہ ہر آنے والا دن ہمارا تعلیمی میدان میں آگے والا ترقی یافتہ ہونا چاہیے، تو میری اپنی درخواست یہ ہے کہ ہم اپنی جو محنتیں ہیں ان کو تیز کریں۔ آج جو ہمارا ورکشاپ ہوا ہے، اس ورکشاپ میں ہم جیسے کم مایہ لوگوں کی سما خراشیاں ہوئی ہیں، اگر یہ نہ ہوتی، ابھی جو ہمارے قراء حضرات نے نورانی قاعدے سے متعلق تختیاں ترتیب سے انہوں نے سمجھائیں، ناظرے سے متعلق بہت بہترین انداز میں انہوں نے اپنی محاضرے کی باتیں رکھیں، یہ باتیں مکمل از اول تا آخر ہوتی رہتی تو میں سمجھتا ہوں مجھے تو کم از کم زیادہ فائدہ ہوتا۔ آپ حضرات تو ماشاءاللہ پہلے سے فائدہ اٹھائے ہی ہوئے ہیں، لیکن مجھے زیادہ فائدہ ہوتا۔ قرآن کریم کو تجویز سے پڑھانا آج الحمدللہ ثم الحمدللہ گجرات سے زیادہ مالیگاؤں میں بہتر انداز میں ہو رہا ہے۔ یہ مبالغہ نہیں ہے، یہ چاپلوسی نہیں ہے، یہ حقیقت بیانی ہے کہ گجرات جیسے علاقے میں جہاں کے قراء، جہاں کے دینی مدارس کی تجوید کی تعلیم پورے ملک میں مسلم ہے، وہاں سے بھی زیادہ بہتر انداز میں مالیگاؤں میں الحمدللہ ثم الحمدللہ تجوید کی تعلیم بہتر ہو رہی ہے۔ لیکن پھر اور آگے ہم کو بڑھنا ہے، دینی تعلیم کے میدان میں بھی، عصری تعلیم کے میدان میں بھی، دونوں میدانوں میں ہم کو آگے بڑھنا ہے۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلا سبق دیا گیا تھا اقرأ بسم ربک، رب کے مفہوم میں دینی علوم دنیاوی علوم دونوں آتے ہیں، کیونکہ خدا کی ربوبیت پورے عالم پر محیط ہے، اور پورے عالم کو آپ جانتے ہیں کہ جن جن علوم سے اللہ نے آراستہ فرمایا وہ سب ربوبیت میں شامل ہیں۔ پہلے کسی زمانے میں ہمارے یہاں کے ایک مفتی صاحب دھولیا آئے،
علاج کے لیے. تو میں نے کہا کہ آپ یہ علاج مالیگاؤں میں نہیں کر سکتے؟ مولانا اسکین کی کوئی اچھی مشین نہیں ہے، سٹی اسکین کی کوئی اچھی مشین نہیں ہے، اس لیے مجھے دھولیا آنا پڑا. ایک وہ وقت تھا. آج ماشاءاللہ یہاں ایم ڈی ایم ایس ایک سے ایک صلاحیت والے ڈاکٹر موجود ہیں، عمدہ سے عمدہ یہاں دواخانے سے شفا خانے موجود ہیں. تو عصری تعلیم میں ہم آگے بڑھ رہے ہیں، دینی تعلیم میں بھی آگے بڑھ رہے ہیں، لیکن پھر بھی ہمارا معیار اتنا اونچا نہیں ہوا ہے تعلیم میں جتنا ہم کو اس معیار پر پہنچ کر اپنے شہر کو تعلیمی میدان میں آگے لے جانا ہے. میں مدینہ منورہ سے 1984 میں آیا تھا، تو یہاں ایک تقریری مقابلہ ہوا تھا. اس مقابلے میں اسکولوں کے طلبہ جو میرٹ لسٹ میں کامیاب ہوئے تھے ان کا اعزاز کیا گیا. تو میں نے اسے پوچھا کہ ذرا طلبہ کی زبانی یہ آپ کسی سے تاثر ظاہر کروائیے کہ یہ میرٹ لسٹ میں کیسے آئے، کتنی محنت کی، کیسے محنت کی، انہوں نے اپنی ذاتی محنت کی یا ان کے ٹیچروں نے بھی محنت کی ہے؟ تو کہا یہ تو بہت اچھی بات ہے ماشاءاللہ. ایک طالب علم ان میں سے تھوڑا سا جری تھے، انہوں نے اپنی پوری رودات پیش کی کہ ہم میرٹ لسٹ میں کیسے آئے. وہ پہلا اتفاق تھا مالیگاؤں کا کہ طلبہ میرٹ لسٹ میں عصری تعلیم میں نمایاں آئے. اس کے بعد تو ماشاءاللہ یہاں کی عصری تعلیم کا ریکارڈ بڑھتا ہی چلا گیا. ہم کو اور آگے بڑھنا ہے، ہم کو اپنا ٹارگٹ رکھنا ہے کہ تعلیم کے میدان میں دینی اور دنیاوی دونوں تعلیم میں 100% یہاں تعلیم زندہ. 100%. ایک بھی مسلمان گھر تعلیم سے نابلد نہ ہو. دینی تعلیم بھی ہمارا حصہ ہے، دنیاوی تعلیم بھی ہمارا حصہ ہے. دونوں تعلیم ہماری میراث ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے مسجد میں قرآن صحیح کروایا، جیسے وضو کرنے کا ڈھنگ سکھایا، ایسے ہی آپ نے جنگ کے میدان میں ان ٹیکنیکوں کو، ان سارے لائے عمل امور کو جو آپ کے سامنے مفید سے مفید انداز میں آتے رہے، آپ نے دل و جان سے اس کو قبول کیا. غزوہ بدر میں آپ نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالنے کا حکم دیا. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کے رسول یہاں پڑاؤ ڈالنے کا حکم اللہ نے آپ کو دیا ہے یا آپ نے اپنی ثوابدید سے طے کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کے حکم سے نہیں ہے، میں نے اپنے طور پر یہ چوائس کیا ہے، منتخب کیا ہے. تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول یہاں کے مقابلے میں فلاں جگہ زیادہ مناسب معلوم ہو رہی ہے، لشکر کے لیے مفید احوال کے مناسبت سے آپ وہاں قیام کریں تو زیادہ بہتر رہے گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اس رائے کو گلے لگایا. یہ جنگی ٹیکنیک تھی. اس میدان میں ایک بہت بہترین رائے کو قبول کر کے آپ نے اس تعلیم کو آگے بڑھانے کا ایک اشارہ دیا، آپ نے قبول کیا اور پھر اس کے اعتبار سے آپ نے پڑاؤ دوسری جگہ ڈالا، اللہ نے فتح عطا فرمایا. غزوہ خندق کے موقع پر جب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو تدبیر بیان کی کہ نہ ہم باہر نکل کر جنگ کریں نہ یہاں جنگ کریں، مدینہ منورہ کی اس سمت میں ہم خندق کھودیں اتنی گہری اتنی چوڑی کہ کوئی گھوڑے پر سوار ہو کر بھی پھلانگ نہ سکے اور کوئی اتر کر بھی اس طرف نہ آ سکے. یہ ایک نئی چیز تھی، عرب اس سے ناواقف تھے. آپ نے قبول کیا اور اس کے مطابق دن رات کام شروع کر دیا. یہ سب عصری تعلیم ہے. جنگی ٹیکنک آج پورے عالم اسلام کے یہاں مفقود ہے. ایک چھوٹا سا اسرائیل، کسی نے تبصرہ کیا تھا کہ پورے عالم اسلام کے مسلمان اگر پتھر بھی ماریں گے تو پورا اسرائیل اس پتھر میں دب کر مر جائے گا. ایک ایک پتھر ماریں گے تو پورا اسرائیل اس میں دب جائے گا. آج وہ اسرائیل سارے عربوں کو، سارے عالم اسلام کو پریشان کر کے رکھا ہے. پوری غزہ کی پٹی اس نے تباہ و برباد کر دی ہے، کھنڈر بنا دی ہے. کیوں؟ بچہ بچہ اس قوم کا
فوجی ٹریننگ لیتا ہے. عصری تعلیم کا یہ گوشہ ان کے یہاں زندہ ہے اور پورے عالم عرب میں مردہ ہے. کہیں کوئی رمق نہیں زندگی کی. ہم کو دونوں علم کے تعلق سے غور و فکر کرنا ہے. ہمارے بچے عالم بنیں گے ضرور، حافظ بنیں گے ضرور، قاری بنیں گے ضرور، قاضی بنیں گے ضرور، اسی کے ساتھ ساتھ عصری علوم کے بھی ماہر بنیں گے. اور یہ ناممکن نہیں ہے. اب اللہ کے کرم سے 10ویں کے 12ویں کے طلبہ حافظ بھی ہو رہے ہیں اور اپنی عصری تعلیم بھی جاری کی ہوئے ہیں. تو تعلیم کے عنوان پر سنجیدگی سے ہم اپنی پوری قوم کو لے کر دونوں سمت میں سفر کریں، دینی تعلیم بھی، عصری تعلیم بھی. اور اب تو پتہ نہیں کیوں ایسی ہوائیں چلنے لگی ہیں کہ مدارس کو بھی نظر ثانی کرنی پڑے گی عصری تعلیم سے متعلق. بہرحال تعلیم کا جو شعبہ ہے یہ ہمارے لیے ہماری میراث کا درجہ رکھتا ہے، میراث کا. ہم کو اس تعلیم کے شعبے کو اپنی زندگی میں مکمل داخل کرنا ہے، جو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی میراث. اور پھر اس کے بعد تربیت. تو تربیت یہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کا حاصل ہے. ایسی قوم کو آپ نے تربیت دے کر پوری دنیا کا امام بنایا، پوری دنیا کا رہبر بنایا. جس قوم پر پوری اس وقت کی حکومتیں تنگ آ گئی تھی، حکومت کرنے سے عاجز آ گئی تھی، ایسی قوم کو آپ نے سنوارا، نکھارا اور تربیت دے کر آپ نے ان کو امامت اور قیادت کے لائق بنایا. یہ تربیت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی تھی؟ مکہ مکرمہ کی زندگی میں دیکھو، مدینہ منورہ کی زندگی میں دیکھو، فتح مکہ سے پہلے دیکھو، فتح مکہ کے بعد دیکھو. تربیت کا جو انداز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا تھا، ہم کو بھی اپنی نسل کی تربیت کے لیے اس کو اپنانا ہے. ہماری جو معلمات حضرات، ہماری جو بہنیں ہیں معلمات صاحبات، مردوں سے زیادہ الحمدللہ ثم الحمدللہ وہ تربیت کا بہترین انداز اپنے اندر رکھتی ہیں. تربیت کی صلاحیت اللہ نے مردوں سے زیادہ عورتوں کو اچھی عطا فرمایا. ایک چھوٹا سا بچہ ماں کی گود میں کھیلتے کھیلتے اس کے ہاتھ میں بسکٹ تھا، بسکٹ اچانک وہ ٹوٹ گیا، 2 ٹکڑا ہو گیا، بچہ رونے لگا. باپ نے اس کو سمجھایا، نہیں مانا. باپ نے ڈانٹا، نہیں مانا، روتا رہا. باپ نے ایک تھپڑ مار بھی دیا، اور زیادہ رونے لگا. ماں نے فوراً گود میں بھر لیا بچے کو، چمکارنے لگی، اس کے آنسو پوچھنے لگی اور کہنے لگی، ارے واہ، میرے بیٹے کا بسکٹ تو 2 ہو گیا. معصوم سا کچا ذہن ماں کی زبان سے جب یہ جملہ سنا کہ میرا بسکٹ 2 ہو گیا، دیکھا تو واقعی 2 تھا. اس کی ساری رونے کی ادائیں ختم ہو گئی، مسکرانے لگا. یہ صلاحیت باپ سے زیادہ ماں کے اندر ہوتی ہے. بچے کو گود میں بھر کر اس کو سمجھانا، اس کو تھپتھپانا، اس کو اپنے گلے لگا کر اس کو اپنے ہموار کرنا تربیت کی پہلی منزل ہے. اس منزل میں ماں، اس منزل میں معلمہ اگر بچوں کی تربیت کرتی ہے پورے ناصحانہ انداز میں، تو وہ مردوں سے زیادہ بہترین مربیہ ثابت ہوتی ہیں. حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ محترمہ نے نذر مانی تھی اور امید تھی کہ کوئی لڑکا پیدا ہوگا، دین کا کام کرے گا. میں نے تو نذر مانی ہے، جو بھی ہوگا اللہ کے دین کے لیے وقف کر دوں گی، اور امید تھی کہ لڑکا ہوگا تو اللہ کے دین کا خوب کام کرے گا. لیکن پیدا ہوئی لڑکی، وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ. لیکن کیا کریں گے، وہ لڑکی اللہ کے دین کے لیے وقف کر دی. اس لڑکی سے کیا عجیب اللہ کی نعمتیں ظاہر ہوئیں کہ اس بچی کی بچپن کی زندگی سے کرامتیں ظاہر ہونے لگی. بچپن کی زندگی سے کرامتیں ظاہر ہونے لگی. اس کی تربیت کے لیے اتنے بڑے بڑے صالحین آگے آئے کہ جن میں وقت کے پیغمبر بھی علیہ الصلاۃ والسلام شامل تھے. عورتوں کی شخصیت کوئی معمولی نہیں ہے. اسی خاتون نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تربیت کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی.
اسی خاتون کی گود میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قال انی عبد اللہ کہا تھا، توحید کا زمزمہ انہوں نے سنایا تھا۔ ہماری معزز معلمات، ہماری بہنیں جو بہت عظیم کام انجام دے رہی ہیں، مکاتب میں طالبات کو سنوارنے اور نکھارنے کا، وہ مایوس نہ ہو کہ ان کی تنخواہیں کم ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ معلمین کی تنخواہیں زیادہ ہیں اور معلمات کی تنخواہیں کچھ بھی نہیں ہیں۔ ہمارے یہاں عورتیں نری بھرتی ہیں، نرا بھرتی ہیں، تراشن بھرتی ہیں، تو ایک عورت تراشن اور نری نرا بھر کے جتنا کماتی ہے نا، اسی کے لیول پر یا اس سے بھی کم معلمہ کی تنخواہ ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں کئی ایسی جامعات ہیں، جہاں دورے تک تعلیم ہوتی ہے۔ بخاری پڑھانے والی شیخۃ الحدیث تنخواہ کتنی ہے؟ 3000 ریال، 4000، 3000 روپے، 4000 روپے، اس سے زیادہ نہیں۔ جبکہ ان کے سرپرست اور ان کے ٹرسٹی اگر چاہیں تو ان کی تنخواہ 25,000، 30,000 ماہانہ دے سکتے ہیں۔ اتنا بڑا ان کا کاروبار ہے تنہا، لیکن نہیں دیتے ہیں، تو تنخواہیں بہت کم ہیں۔ لیکن پھر بھی ہماری یہ بہنیں الحمدللہ ثم الحمدللہ مکاتب میں تعلیم دے رہی ہیں۔ اب اتنا طویل عرصہ معلمہ کا، ان 50 سال، 30 سال، اتنا طویل عرصہ مکتب کی تعلیم دیتے دیتے ان کی زندگی کا گزر گیا، کوئی معمولی قربانی نہیں ہے۔ ایسی معلمات کو تربیت کے تعلق سے کچھ بولنا اچھا نہیں لگتا ہے، لیکن مجھے عنوان دیا گیا اس لیے میں بول رہا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ہے، تو وہ بنیادی نقطۂ نظر سے نرمی کے ساتھ کی ہے، سختی کے ساتھ۔ بہت تھوڑی سی مثالیں آپ کو ملیں گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نوجوان آیا، میں ایمان لانا چاہتا ہوں، لیکن ایک چیز کی مجھے اجازت دیجیے۔ کیا؟ العیاذ باللہ ثم العیاذ باللہ، غلط طریقے سے شہوت رانی کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایک دم خفا ہو گئے کہ نالائق اس طرح گستاخی کر رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے غلط طریقے سے شہوت رانی کی اجازت مانگ رہا ہے۔ ایک دم بالکل سرخ ہو گئے، غصے سے لال پیلے ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے، اس نوجوان کو قریب کیے، اس کو سمجھایا، یہ تربیت کا انداز، اس کو سمجھایا کہ تم غلط طریقے سے اپنی شہوت پوری کرنے کی اجازت طلب کر رہے ہو۔ غلط طریقے سے شہوت پوری کرو گے تو کسی نہ کسی لڑکی سے کرو گے نا۔ تمہاری بہن ہے، تمہاری ماں ہے، تمہاری فلاں خاتون رشتہ دار ہے، کہ ہاں بالکل ہے، کہ ان سے اگر کوئی غلط طریقے سے شہوت رانی پوری کرنے کی اجازت طلب کرے تو کہ بالکل ایسا کر ڈالوں گا، ویسا کر ڈالوں گا، کاٹ ڈالوں گا، مت ڈالوں گا۔ ایک دم بالکل ہتھے سے اکھڑ گیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ جس خاتون سے تم غلط طریقے سے شہوت رانی کرنے کی اجازت طلب کر رہے ہو، وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہوگی، کسی کی بہن ہوگی، کسی کی ماں ہوگی، کسی خالہ ہوگی، وہ کیسے اجازت دے گا، وہ کیسے برداشت کرے گا؟ ایک دکھتی ہوئی نبض تھی، اس پر آپ نے انگلی رکھی، ایک گرہ تھی، اس کو آپ نے آسانی سے کھول دیا، اس کے ذہن میں وہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی، پھر آپ نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر دعا دی۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کام سے زیادہ برا کام پھر میری نگاہ میں کوئی نہیں تھا۔ یہ تربیت کا انداز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوتا ہے۔ کبھی کبھی ہمارے طلبہ بھی کچھ باتیں ایسی کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم کو بہت غصہ آتا ہے، تو اس وقت ہم کو اپنے غصے پر کنٹرول کر کے ان کی تربیت کے فریضے کو فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت جو کی ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی، وہ اسی نہج پر کی ہے کہ سختی تو بہت کم آپ کو ملے گی، نرمی ہی نرمی آپ کو ملے گی۔ ایک صحابی تھے رضی اللہ تعالی عنہ، نشے کی حالت میں ڈولتے ہوئے گلی سے گزر رہے تھے،
صحابہ کرام رضی اللہ عنہ پکڑا، شراب حرام ہو چکی تھی، پکڑ کر لائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. آپ نے کہا مارو اس کو. کوئی بکے سے مار رہا ہے، کوئی اپنے رومال اور چادر کا سونٹا بنا کر اس سے مار رہا ہے، کوئی چپل جوتے سے مار رہا ہے، کوئی ہاتھ سے مار رہا ہے. جب مار لیے تو آپ نے کہا کہ ذرا اس کو تنبیہ کرو زبان سے. تو کسی نے کہا بے شرم بے حیا، تجھ کو شرم نہیں آتی ہے؟ ایک مرتبہ تو مار کھایا، پھر تم سے دوبارہ یہ حرکت کی. کسی نے کہا ایسا، کسی نے کہا ایسا. اس میں سے ایک شخص نے کہہ دیا اللہ تجھے ذلیل کر دے، اللہ تجھے رسوا کر دے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں، اس طرح تم بد دعا دے کر شیطان کی مدد کر رہے ہو اس کے خلاف. وہ گناہ گار ہے، اس کو گناہ کی سزا دی گئی ہے، لیکن یہ مطلب اس کا نہیں کہ تم بد دعا دو. تربیت کا انداز کہ کسی گنہگار کو اگر ہم سزا بھی دیں تو بد دعا نہیں دیں، بلکہ اس کو سدھارنے کی کوششیں کریں، تدبیریں ہم سوچیں کہ اس کو سدھاریں گے تو کیسے سدھاریں گے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسے ایسے بڑے بڑے مجرم آئے کہ ویسے مجرم آج ہمارے سامنے آئیں گے تو ہم تو کفر کا فتویٰ چاروں طرف سے لگا دیں گے. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی گرہیں کھول کر نفسیاتی ان کی اصلاح فرمائی، ان کی تربیت فرمائی. ایک صحابی ہیں بڑے مشہور صحابی، حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی، بڑے مشہور صحابی، صحابہ کرام نہیں بلکہ پورے عرب میں ممتاز، چالاک، ذہین. ان کا نام ہے مغیرہ اور وہ کرتے بھی تھا کام اغارے کا، یعنی اسم بامسمہ. مغیرہ یعنی حملہ کرنے والا. تو بس وہ ڈاکہ ڈالنا، چوری کرنا، اس کو قتل کرنا، اس کا چھیننا، یہی کام کرتے تھے. کسی قبیلے پر انہوں نے شبخون مارا اور مال لے کر بھاگے. جب لوگوں نے پیچھا کیا تو دوڑتے 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 حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر ایمان قبول کر لیا، ایمان قبول کر لیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت خوشی کا اظہار کیا، ٹھیک ہے تم نے کلمہ پڑھ لیا، ایمان لے آئے. پھر انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ میں لوٹ کا مار لایا ہوں، چورا کر لایا ہوں، ڈاکہ ڈال کے لایا ہوں. تو آپ نے فرمایا نہیں، تمہارا ایمان تو قبول ہے، یہ مال قبول نہیں ہے، جن کا ہے ان کو واپس کرنا پڑے گا. تربیت کا انداز دیکھو. اتنے بڑے ڈاکو، اتنے بڑے چور، اتنے خوخار ظالم ایمان لائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوش دلی سے ان کے ایمان کو قبول کر کے ان کے مال کو واپس کروایا. ایسے نہ جانے کتنے واقعات آپ کو ملیں گے تربیت کے. سمامہ ابن اسال مسیلمہ کذاب کا نمائندہ بن کر آیا تھا مدینہ منورہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں قاصد بن کر آیا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ تم مسیلمہ کو کیا سمجھتے ہو؟ اس نے کہا کہ ہم اللہ کا رسول سمجھتے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک، العیاذ باللہ ثم العیاذ باللہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر قاصدوں کو قتل نہیں کیا جاتا، یہ قانون نہ ہوتا تو میں تم دونوں کو قتل کر ڈالتا. لیکن آپ نے چھوڑ دیا. اتنا بڑا پاپی، اتنا بڑا مجرم یہ سمامہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو گرفتار کرنے کے لیے صحابہ کرام کو بھیجا. وہ اس کو پکڑ کر لائے اور اتفاق ایسا کہ وہ احرام کی حالت میں تھا. پکڑ کر لائے، آپ نے حکم دے دیا مسجد نبوی کے کھمبے میں اس کو باندھ دو. باندھ دیا گیا. آپ تشریف لائے اور آپ نے پوچھا سمامہ تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ سردار آدمی تھا، بولنے کا سلیقہ تھا. اس نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ مجھ کو قتل کرنے کا حکم دیں تو بالکل بجا حکم دیں گے، کیونکہ میں نے آپ کو ستایا ہے. میں نے آپ کو اتنا زیادہ ضد کیا ہے، اتنا زیادہ ستایا کہ مجھ کو قتل کیا ہی جانا چاہیے. لیکن اگر آپ مجھ پر احسان کر کے چھوڑ دیں تو ایک ایسے شخص پر احسان کریں گے جو احسان فراموش نہیں ہے. اور اگر کچھ لے کر چھوڑنا چاہتے ہیں تو بولو کتنا چاہیے، میں آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں. آپ نے کچھ نہیں کہا، چلے گئے. دوسرے دن آپ نے بات کی، یہی بات کہا اس نے. تیسرے دن آپ نے گفتگو کی، یہی کہا اس نے. آپ نے کہا سمامہ کو چھوڑ دو. چھوڑ دیے. نفسیاتی گرہیں دیکھیے. پہلے دن جو گفتگو ہوئی آپ نے کوئی انتقامی کارروائی نہیں کی. یہ وہ شخص ہے
جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مسیلمہ کے رسول اللہ ہونے کا نعوذ باللہ من ذالک اعتراف کیا تھا، گواہی دی تھی، لیکن آپ نے اس کو چھوڑ دیا۔ آپ کی اس نرم سلوک کی وجہ سے فوراً وہ باغیچے میں گیا، غسل کر کے آیا اور کہنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اب دیکھو کیسا انقلاب آیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے نتیجے میں، اللہ کے کرم سے، کہ ابھی یہ شخص ایمان قبول کیا ہے لیکن محبت رسول اور اطاعت رسول دونوں کا نور اس کی شخصیت میں جھلکنے لگا۔ اس نے کہا آج سے پہلے آپ کا چہرہ میری نگاہ میں تمام چہروں میں سب سے زیادہ ناپسند تھا، آپ کا شہر تمام شہروں میں مجھے سب سے زیادہ ناپسند تھا، آپ کا دین تمام دینوں میں مجھے سب سے زیادہ ناپسند تھا، لیکن آج آپ کا چہرہ، آپ کا شہر، آپ کا دین تمام چہروں میں، تمام شہروں میں، تمام دینوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ ہو گیا ہے۔ یہ ہے محبت۔ پھر اس نے کہا، اب اطاعت دیکھیے، اس نے کہا کہ آپ کے ساتھیوں نے مجھے پکڑا تھا، میں احرام کی حالت میں تھا، اب آپ مجھے حکم دیجئے میں عمرہ کرنے جاؤں یا نہ جاؤں۔ اطاعت دیکھیے، اپنی نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق چلیں گے، اپنی مرضی پر نہیں چلیں گے۔ یہ ہے تربیت کا انداز۔ اتنی جلدی اتنا شاندار انقلاب برپا ہو گیا، اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ تم عمرہ کر لو، اور یہ مکہ گیا تو مکے والوں کو خبر ہو چکی تھی، انہوں نے کہنا شروع کر دیا سمامہ تو صابی ہو گیا، بے دین ہو گیا، بے دین ہو گیا۔ اس نے کہا بے دین نہیں ہوا، میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان قبول کیا ہوں، اور بیٹا تم مجھ کو بے دین بول رہے ہو، خبردار خبردار، جب تک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حکم نہیں دیں گے میرے یہاں یمامہ سے ایک دانہ اناج کا مکے میں آنے نہیں دوں گا۔ یہ تربیت کے بہت خوبصورت خوبصورت نتائج ہیں۔ ہم اپنی بہنوں سے کہیں گے کہ اپنے زیر نگرانی تعلیم حاصل کرنے والی بچیوں کو، اگر وہ مکتب میں پڑھ رہی ہیں تو، اور اگر کسی اقامتی مدرسے میں وہ اونچی جماعت کی طالبات ہیں تو، جہاں تک ہو سکے نرمی کے ساتھ آپ ان کی تربیت کیجیے۔ گھر کی چہار دیواری میں ان طالبات کی ماں، ان کی بہن، ان کی دادی، ان کی نانی تربیت نہیں کرے گی، آپ کو کرنا ہے۔ وہ نہیں کریں گی، آپ کو تربیت کرنا ہے۔ ایک معلمہ جیسے معلمہ ہے ویسی مربیہ بھی ہے۔ اگر ہم صرف خالی معلمہ ہیں تو یہ کوئی چیز نہیں ہے، کتنا بھی فنی اعتبار سے ہم شاندار تعلیم دینے والی بن جائیں، لیکن تربیت اگر نہیں دے رہی ہیں تو ہماری تعلیم کسی فائدے کی نہیں۔ ہماری تعلیم کا صحیح وزن، صحیح اثر اسی وقت ظاہر ہوگا جب ہماری تعلیم کے ساتھ ساتھ ہماری تربیت بھی بچیوں کے ساتھ رہے گی۔ ان کی تربیت کرو، ان کا ذہن دینی بناؤ، ان کے اندر عفت و پاک دامنی کی بہت خوبصورت فصل اگاؤ، ان کا ذہن ایسا بناؤ کہ اس وقت مالیگاؤں کی فضا میں عفت و پاک دیواری کی بہار قائم ہو جائے، ایک بھی خاتون بے پردہ نظر نہ آئے، ایک بھی خاتون بے پردہ نظر نہ آئے۔ ہماری یہ بچیاں جو معلمات کے زیر نگرانی مکاتب میں تعلیم حاصل کر رہی ہیں، یہ آپ کی نگرانی میں، آپ کی تربیت کی وجہ سے اگر یہ خود بھی پردہ دار بن گئی اور پردہ دار بنانے والی بن گئی تو انشاءاللہ مالیگاؤں، ہمارے جلگاؤں ضلع میں ایک چھوٹا سا قصبہ ہے مارول، جہاں آپ جا کر دیکھو ایک بھی مسلم خاتون آپ کو گھر سے باہر نہیں ملے گی، بے پردہ ملے گی ہی نہیں۔ اس سے بھی زیادہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ پردے کا رواج ہمارے مالیگاؤں شہر میں ہوگا، اگر ہم اپنی نگرانی میں پڑھنے والی طالبات کو عفت و پاک دامنی کی تربیت دیں۔ ایسے ہی اور بہت سارے تربیت کے مقامات ہیں۔ اپنے گھر کی چہار دیواری میں اپنے ماں باپ، اور شادی ہو جائے تو اپنے شوہر، اپنے سسرالی رشتہ دار، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، پورے گھر کو جنت نشاں بنانا، پورے شہر کو لے کر سوچنا کہ ہم کو کیا کرنا چاہیے، کیسے کرنا چاہیے۔ اللہ پاک کا کتنا بڑا احسان ہے
کہ وفاق المدارس والمکاتب کے عنوان پر ہم کو ایک پلیٹ فارم ملا ہے، مجھے تو رہ کر ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس شہر کے لیے ایک بہت بڑی باد بہارا کا پیش خیمہ ہے کہ 2000 کی قریب ہماری معلمات یہاں تشریف فرما ہے، 1500 کی تعداد ہمارے علم میں آئی تھی اور وہ تعداد 2000 تک پہنچ گئی۔ اتنی بڑی تعداد معلمات کی جس شہر میں ہو، اس شہر کے بارے میں تو یقیناً یہی کہا جا سکتا ہے کہ اگر یہ واقعی تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کا بھی فریضہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خطوط کی روشنی میں انجام دینے لگیں تو انشاءاللہ ہمارا شہر پورے ملک کے لیے ایک بہت ہی بہترین آئیڈیل بن جائے گا۔ اللہ پاک اپنے کرم سے ہمارے شہر مالیگاؤں کو امن و سلامتی والا شہر بنائے، اسلامی تہذیب و تمدن کا گہوارہ بنائے، پورے ملک ہی کے لیے نہیں پوری دنیا کے لیے اسوہ اور نمونہ بنائے، آئیڈیل بنائے، اور اللہ ہم سب کو اخلاص کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ بارک اللہ۔ حضرت والا نے جتنی بھی دعائیں دی ہیں ہمیں ہمارے شہر کے لیے، ہم سب اس کے اوپر آمین ثم آمین کہتے ہیں۔